بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر نازیہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ کیا نارسسسٹ چینج ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے اسلامک لحاظ سے ہم کیا چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نارسسسٹ کی جو بڑی بڑی جو ٹریٹس ہوتی ہیں، جو زیادہ اس کے اندر جو پرومیننٹ ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، گرینڈیوسٹی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ پھر کنٹرولنگ نیچر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بہت غصہ ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب سا غصہ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا بلا وجہ جس پہ نہیں بھی کرنا چاہیے آتا ہے اس کو۔ پھر وہ گیس لائٹنگ کرتا ہے، دوسرے کی ڈی ویلیو کرتا ہے، اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا، اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اور تعریف چاہیے اس کو، ہر وقت اپنی تعریفیں چاہیے اس طرح سے۔ تو اگر جو ہے دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے نا کہ اگر اول تو اس کو اپنے اندر غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ جو ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ جو میری پرابلمس لائف میں آ رہے ہیں، میرے پرسنل ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، جاب پہ میرے مسائل چلتے ہیں، اور یہ کہ اگر اس کو سمجھ یہ بات آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی تھیراپی کے لیے تھوڑا تیار ہوتا ہے اور تھیراپی کراتا ہے، تو پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے اپنے بیہیویئرس کے اوپر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے۔ پھر وہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے سی بی ٹی کے تھرو اور بیہیویئر تھیراپی کے تھرو، کہ میں کیسے کیسے ان سچویشنز میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں۔ تو اگر اسلامک لحاظ سے دیکھیں، اگر اس کو ان چیزوں کا نالج ہوگا نا کہ یہ جو تکبر ہے، تو اس کے متعلق احادیث اس کو پتہ ہوں گی، تو وہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے، کہ یعنی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں رائی برابر بھی جو ہے وہ تکبر ہوگا، گرینڈیوسٹی ہوگی، تو وہ ہے کہ وہ اس میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر وہ غصہ کرتا ہے تو غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور تکبر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلا تکبر جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ انا خیر منہ۔ تو اگر کوئی نارسسسٹ سے سمجھتا ہے کہ میں اپنا ایروگنس پہ، اپنے تکبر پہ کام کروں، کیونکہ یہ شیطانی ٹریٹ ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر سیریسلی کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسروں کو حقیر سمجھنا، ڈی ویلیو کرنا، گیس لائٹنگ کرنا، اس کے بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں کہ جو کسی دوسرے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ دوسرے کو اگر اپنے سے کم سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ خود ہی برا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ پورا کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا بڑا پن دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ اس کو عزت دے گا۔ لوگ کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارا کنٹرول ہو، ہماری سے ہو، مائی وے اور ہائی وے ہو، اگر ہماری بات مانی جائے گی تو ہماری عزت ہوگی۔ تو عزت تو ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عاجز انسان کی جو ہوتی ہے، جو ہمبل انسان ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے وہ عزت دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو اب یہ بات ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا، ایک جیسے مسند ابن حنبل میں جو ہے ایک بک کے اندر جو یہ روایت بھی آتی ہے کہ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، ہٹ گیا ہے، تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر تم سنو کہ کسی شخص کی اصلیت بدل گئی ہے، اس کی فطرت بدل گئی ہے، تو اس کا یقین نہ کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی کی پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے، اس کی جو ہے ان بورن جو اس کی ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کے اندر وہ چینج ہو گئے ہیں، تو اس کا یقین نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی پیدائشی فطرت کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ تو جو ان بورن ٹریٹس ہوتی ہیں اور جو پرسنالٹی ایک بن جاتی ہے، وہ اس میں جینس بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر اس کا انوائرمنٹل فیکٹرز بھی کام کیے ہوتے ہیں، تو ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ایڈلٹ لائف تک بن جاتی ہے۔ ٹین ایج سے لے کے 20-22 سال 25 سال تک وہ ایک کمپلیٹ اس کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تزکیہ نفس کرنا سکھایا کہ آپ اپنے سیلف ریفلیکشن کرو، اپنے پر غور کرو، آپ کے اندر جو جو برائیاں ہیں، جو جو نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کو پازیٹیو میں چینج کرو اور اس سب کو اسلام کے راستے پہ لگاؤ۔ تو یہ انہوں نے ان کا تزکیہ نفس کیا۔ اسی طرح بتایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو جہاد بالنفس ہے، وہ سب بہت بڑی چیز ہے نا، اس پہ جو ہے اپنے نفس کے اوپر، اپنے پرسنالٹیز کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ کام کرنا، اس کا بھی جہاد ہوتا ہے، وہ کہ آپ پورا اسٹرگل کر رہے ہو، پورا اسٹرگل کرتے ہو اپنی نیگیٹیو چیزوں کو پازیٹیو میں چینج کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا ایک طرح سے جہاد ہوتا ہے۔
اور ہجرت بھی ہوتی ہے، ایک مائگریشن ہوتی ہے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑی ہجرت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھ کے ایک ایک کو کر کے چن چن کے ان سے مائگریٹ کر جائیں اور ان سے چھٹکارا پا جائیں۔ تو اگر ہم اسلام کو یوز کر کے اپنے اندر جو بھی نگیٹو خصوصیات ہیں، ٹریٹس ہیں، تکبر ہے، غصہ ہے اور اپنی تعریف چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر اسلامک نالج لیں اور پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو ختم کریں۔ تو تعریف کا بھی یہ ہے نا کہ تعریف بھی بلا وجہ کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ہر وقت یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کی تعریف کی جائے، اور کئی دفعہ کام نہیں بھی کیا ہوتا پھر بھی ہوتا ہے کہ میری تعریف کرو۔ تو یہ کہ یہ چیزیں بھی اسلام میں پسند نہیں کی گئیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور پھر انسان جو ہے ایک ایک کر کے اپنی جو نیگیٹو چیز ہے، جو نارسسسٹک ٹریٹس ہیں، ان کے اوپر کام کرے تو ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اپنے آپ کو چینلائز کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری جو چیزیں اس کے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں، ان سب کو اسلام کے پھیلانے کے لیے، مسلمان کے لیے، ایز اے مسلم پراؤڈ ہونے کے لیے یوز کر کے تو دین کے کاموں میں لگا سکتا ہے۔ اپنی ساری جو اسٹرینگس ہیں، ساری جو پازیٹیوٹیز ہیں، تو ان سب کو چینلائز کر سکتے ہیں اور وہ سارا جو ہے اس کو پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ساری اس کے جو ہے ایک گناہ کی بات جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی نیگیٹو چیز کو آپ پازیٹیو میں بدل سکتے ہو، بلکہ بشارتیں بھی ہیں۔ اگر انسان جو ہے چینلائز ہو جائے، دین کے کاموں پہ لگ جائے، اس کو اچھے سے پھیلانا شروع کر دے، تو یہ کہ اس کی جو برائیاں تھیں، جو اس نے پہلے سمجھے کہ جہالت میں یا اس کے پاس نالج نہیں تھا اور بہت زیادہ ایموشنل ارریگولیشن تھی، اس میں اس نے جو بھی برائیاں کی تھیں وہ ساری اس کی نیکیوں میں بھی بدل سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی سن رہا ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کے اندر نارسسسٹک ٹریٹس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کام کریں، اپنی ان چیزوں کے اوپر اسلامک نالج لیں اور ایک ایک کر کے ان کے اوپر کام کر کے ساری چیزوں کو کنورٹ کر لیں اسلام کے دین کے جو ہے پھیلانے کے اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ ساری جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں بھی بدل جائیں گی، دل کو سکون بھی ملے گا، اور یہ کہ سارے رشتے جو خراب ہوئے ہیں وہ سارے ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو اپنی زبان کو میٹھی کر لیں، دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کو رسپیکٹ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ دیں گے۔ تو چلیں نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، تو پھر اس پہ ہم اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔